شہدائے کربلا کی یاد میں عزاداری صرف مسلمان ہی نہیں کرتے بلکہ ہندو مذہب میں بھی ایک گروہ ایسا ہے جو غم حسین میں ہر سال اشکبار ہوتا ہے۔ دنیا آج بھی انہیں حسینی برہمن کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ہندوستانی سینما کے مشہور ستارے انجہانی سنیل دت کا تعلق بھی حسینی برہمنوں کے خاندان سے تھا۔ دوسری طرف شہزادی شہر بانو کا عقد حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہوا اور ان کے بطن سے حضرت امام حسین کے بیٹے علی ابن حسین پیدا ہوئے۔ جھانسی کی رانی لکشمی بائی بھی امام حسین علیہ السلام کی شجاعت کی معتقد تھی اور باقاعدگی سے عزاداری کی محافل کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ کربلا آج بھی ویسے ہی تر و تازہ ہے۔ ویلسی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ معجزہ بھی پیاس جہاں کو دکھا گئی، آنکھوں میں آنسوؤں کی سبیلیں لگا گئی، کرب و بلا میں دیکھیے شبیر کی نہیں، ہر دور کے یزید کو جڑ سے مٹا گئی۔ بر صغیر پاک و ہند کا کربلا اور امام حسین سے کیا رشتہ تھا؟ یہ سوال یقیناً ہر کسی کو چونکا دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی کہانی ہے جو ہندوستان سے کربلا اور امام حسین کے ساتھ ہندوستانیوں کے لگاؤ اور محبت کو بیان کرتی ہے۔ اس کا مرکزی کردار ہیں حسینی برہمن۔ یاد رہے کہ واقعہ کربلا اپنی نوعیت کا ایک ایسا واحد المیہ ہے کہ جس کا رد عمل آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوا۔ کربلا آج بھی ویسے ہی تر و تازہ ہے۔ کربلا آج بھی اتنی ہی معجزہ نما ہے۔ کربلا آج بھی اتنی ہی سحر آفریں ہے۔ کربلا آج بھی اتنی ہی عظیم ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تاریخ کربلا صدیوں سے لکھی جا رہی ہے۔ ہمیشہ اس میں امام حسین علیہ السلام سے محبت کی بات آتی ہے تو حسینی برہمنوں کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ دراصل شہدائے کربلا کی یاد میں عزاداری صرف مسلمان ہی نہیں کرتے بلکہ ہندو مذہب میں بھی ایک گروہ ایسا ہے جو غم حسین میں ہر سال اشکبار ہوتا ہے اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو یاد کرتا ہے۔ حسینی برہمنوں کا کہنا ہے کہ ہمارا حسین سے عشق ہے، محبت ہے۔ حسین صرف مسلمانوں کے رہنما نہیں، وہ انسانیت کے لیے محبت کا پیغام لائے تھے۔ مذہبی نفرتوں اور دوریوں کے باوجود ہندوؤں کا یہ گروہ محرم کی رسموں میں حصہ لیتا ہے اور خود کو حسینی برہمن کہتا ہے۔ یہ حسینی برہمن ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے سندھ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ کئی نسلوں سے اپنے طریقوں سے یہ غم حسین منا رہے ہیں۔ دراصل ہر سال محرم میں حسینی برہمن بھی موضوع بحث بن جاتے ہیں۔ جو ان کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں وہ دوسروں کو ان کے کربلا کے رشتے کی کہانیاں سناتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حسینی برہمنوں کے تعلق سے کوئی تاریخی شواہد تو ملتے نہیں ہیں بلکہ یہ روایات اور ورثے میں ملے واقعات کی روشنی میں ہی ہے کہ ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ ہندو غم حسین منانے میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جلوسوں میں جاتے ہیں، عزاداروں کے لیے سبیلیں لگاتے ہیں۔ مٹی کے ایشور لال مرثیہ خوانی کرنے والوں کی قیادت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سندھ میں امام بارگاہوں کے دروازے ہندوؤں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، نہ ہندوؤں کو مسلمانوں پر نہ مسلمانوں کو ہندوؤں پر۔ ہم صبح و شام امام بارگاہوں میں حاضری دیتے رہتے ہیں، 10 محرم تک ہم کالا لباس پہنتے ہیں، ہمارا اپنا عقیدہ ہے۔ ایشور لال کا کہنا تھا کہ ہندو عورتیں جلوس کا انتظار کرتی ہیں تاکہ وہ منتیں اٹھا سکیں۔ 10 محرم کی صبح عزاداروں کا قافلہ شبیز الجناح کے ساتھ ماتم کرتا روایتی راستے پر چلتا ہوا جب مٹھی کی مشہور درگاہ قاسم شاہ پہنچتا ہے تو درگاہ کے ہندو متولی موہن لال ہی ان کے لیے عظیم الشان لنگر کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ تمام عزاداروں کی خدمت کے کام کی خود نگرانی بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مٹھی کے سبھی ہندو حسینی ہیں۔ موہن لاس 10 محرم کے جلوس میں شامل ہندو اور مسلم ماتمیوں کے لیے خود اپنے ہاتھ سے بھی دیگیں بناتے ہیں
اور اس میزبانی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ دراصل یہ سب حسینی برہمن ہیں، جن کے متعلق معروف کھلاڑی منور حیات سرگانہ اپنے ایک مضمون میں کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جنگ کو ٹالنے کے لیے آخری کوشش کے طور پر ابن زیاد کے لشکر کے نمائندوں سے کہا تھا، اگر تم ایسا سمجھتے ہو کہ میں تمہاری حکومت و اقتدار کے لیے خطرہ ہوں تو میرے لیے راستہ چھوڑ دو، میں ہندوستان چلا جاتا ہوں۔ امام کا یہ کہنا بہت حیران کن تھا کہ وہ سرزمین جہاں پر آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، جہاں پر ان کے تمام صحابہ موجود تھے، ان کے نام لینے والے موجود تھے، ان سب کو چھوڑ کر بظاہر غیر مسلم اور مشرک نظر آنے والے ہندوستانیوں سے امام عالی مقام کو خیر کا گمان اور بھلائی کی امید تھی۔ تاریخ اسلام میں سانحہ کربلا مسلمانوں کے دامن پر وہ سیاہ داغ ہے جو آج تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ آئے ہماری بد نصیبی کہ جن کو سر آنکھوں پر بٹھانا تھا انہی کو ہم نے تکلیفیں پہنچائیں، اور جو بظاہر غیر تھے اور دور دراز آباد تھے وہ امام مظلوم کی پکار پر دوڑے چلے آئے۔ امام حسین نے 3 شعبان 60 ہجری کو مدینہ میں یزید کی بیعت سے انکار کیا، مزید 12 دن مدینہ میں رہے، اس کے بعد مکہ مکرمہ کا قصد کیا، 4 ماہ اور 10 دن وہاں قیام کیا، اور 23 دن کے سفر کے بعد میدان کربلا پہنچے۔ 2 محرم الحرام سے اپنی شہادت کے دن 10 محرم الحرام تک آپ میدان کربلا ہی میں رہے، تا وقتے کے مظلومیت کی حالت میں انہی کے ہاتھوں شہادت پائی جو کہ خود کو کلمہ کو کہتے تھے، اور وہیں جسد مبارک بھی دفن ہوا۔ اس وقت مسلمانوں کے 2 گروہ تھے۔ پہلا گروہ کوفیوں کا تھا جو اپنے آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام لیوا اور پیروکار کہتے تھے، اور انہی کوفیوں نے خطوط پر خطوط لکھ کر امام علی مقام کو کوفہ آنے کی دعوت دی، اور ان کے بلانے پر حضرت امام حسین علیہ السلام جب کوفہ پہنچے تو ان میں سے کوئی بھی امام حسین کی نصرت کو نہ نکلا، اور دوسرا گروہ تو یزید کو ہی برحق اور خلیفہ وقت سمجھتا تھا، اور اس کے کہنے پر ہی خانوادہ اہل بیت کا خون بہانے پر آمادہ بھی تھا۔ ایک ایسے وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے پردہ کیے ابھی کچھ ہی سال ہوئے تھے، اور بہت سے صحابہ کرام ابھی حیات تھے، نواسہ رسول اور جگر گوشہ بطول کے ساتھ اکثریتی مسلمانوں کا یہ سلوک ہی شاید وہ بدبختی اور بد نصیبی تھا جس کی وجہ سے آج تک مسلمان گروہوں میں تقسیم ہیں، اور دوسری جانب بظاہر اسلامی تعلیمات سے نابلد اور خطہ عرب سے ہزاروں میل دور ہندوستان میں آباد کچھ ہندو براہمن امام مظلوم کی مدد و نصرت کے لیے کربلا پہنچے، اپنا اور اپنے بیٹوں کا خون حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کی محبت میں ہدیہ کے طور پر پیش کیا۔ کچھ نے وہیں پر جان نچھاور کی اور کچھ وہاں ہی رہ گئے، اور باقی ہندوستان واپس لوٹ آئے۔ دنیا آج بھی انہیں حسینی براہمن کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ان کی اولادیں ہندوستان کے مختلف خطوں خصوصاً پنجاب میں آباد ہیں۔ یہ لوگ موہیالیوں کی دت ذات میں سے ہیں۔ حسینی براہمنوں کے بارے میں تاریخ میں مختلف روایات ملتی ہیں اور وہ ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی ہندوستانی تاجر جو کہ اپنا مال عرب لے آتے تھے، ان میں سے کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں میں شریک بھی ہوا کرتے تھے اور اسلامی تعلیمات سے واقف تھے۔ ایک روایت ہے کہ ان تاجروں کا ایک قافلہ اس وقت کوفہ میں موجود تھا اور وہاں سے مکہ کے سفر کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں جب یہ لوگ کربلا کے مقام پر پہنچے تو یزیدی لشکر نے قافلہ امام حسین علیہ السلام کا محاصرہ کر رکھا تھا اور ساری گزرگاہیں بند کر رکھی تھیں۔ ناچار اس تجارتی قافلے کو بھی وہیں رکنا پڑا۔ ہر روز یزیدی لشکر
اور قافلہ اہل بیت کے درمیان ہونے والی بات چیت، یزیدیوں کے مظالم اور خانوادہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مظلومیت کی خبریں اس قافلے تک پہنچتی رہیں، اور آخرکار یہ سب لوگ تلواریں سونت کر امام مظلوم کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ سیسر کمار مترا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ راہب دت ایک ہندو تاجر تھے جو اپنے 6 بیٹوں شاس رائے، شیر خواہ، رائے پن، رام سنگھ، دھارو، پورو اور دیگر 2 برہمنوں کے ساتھ کربلا کے معرکے میں شامل ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے راہب دت کو سلطان کا خطاب دیا۔ سب براہمن اس معرکے میں کام آئے، صرف راہب دت ہی بچ پائے، اور وہ کابل افغانستان سے ہوتے ہوئے موجودہ سیالکوٹ کے گاؤں ورن وطن میں آ کر آباد ہو گئے۔ ان کے پاس امام عالی مقام کا منہ مبارک بھی تھا، جو کشمیر کی ایک امام بارگاہ میں آج بھی موجود ہے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق ایران کے پارسی بادشاہ کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام مہربانو اور دوسری کا نام شہربانو تھا۔ مہربانو کی شادی ہندوستانی راجہ چندر گپت کے ساتھ ہوئی تھی، اور یہاں اس کا نام چندر لیکھا رکھ دیا گیا تھا۔ اس کے بطن سے چندر گپت کا بیٹا سمدر گپت پیدا ہوا، جو سانحہ کربلا کے وقت یہاں کا راجہ تھا۔ دوسری طرف شہزادی شہربانو کا عقد حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہوا، اور ان کے بطن سے حضرت امام حسین کے بیٹے علی ابن حسین پیدا ہوئے۔ جب امام علی مقام نے کربلا کا قصد کیا تو انہوں نے ایک خط اپنے قریبی عزیز حضرت حبیب کو لکھا، اور دوسرا خط جناب علی بن حسن نے اپنے خالہ زاد سمدر گپت کو بھیجا۔ جب علی ابن حسین کا سندیسہ راجہ سمدر کو پہنچا تو انہوں نے اسی وقت راجپوت جنگجوؤں کا ایک فوجی دستہ راہب دت کی قیادت میں جناب امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ مگر افسوس، جب یہ جنگجو مقام کربلا پہنچے تو سانحہ کربلا ظہور پذیر ہو چکا تھا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کے سبھی جوانوں کو شہید کیا جا چکا تھا۔ یہ دیکھ کر یہ سب ہندوستانی جنگجو قریب تھا کہ اپنی گردنیں کاٹ لیتے، کہ جن کے لیے جان لٹانے آئے تھے جب وہی نہ رہے تو یہ جان کس کام کی۔ امیر مختار سقفی نے انہیں اس اقدام سے روک دیا کہ قاتلان حسین کو ان کے انجام تک پہنچائیں۔ اس طرح یہ جنگجو امیر مختار سقفی کے ساتھ مل کر لڑتے رہے تا وقتے کہ قاتلان حضرت امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لے کر ہی وطن واپس آئے۔ ان میں سے کچھ تو وہیں شہید ہوئے، کچھ عرب میں ہی رہ گئے، اور کچھ ہندوستان واپس آ گئے۔ راہب دت اور ان کے ساتھیوں کی اولاد ہی حسینی برہمن کہلاتی ہے۔ یہ لوگ رہے تو ہندو ہی، لیکن مندروں میں جانا موقوف کیا اور مورتی پوجا اور دیگر مشرکانہ عقائد سے کنارہ کش ہو گئے۔ ہندوستانی سینما کے مشہور ستارے آن جہانی سنیل دت کا تعلق بھی حسینی برہمنوں کے خاندان سے تھا۔ وہ اپنے آبا کی روایت کچھ اس طرح سے بیان کرتے تھے کہ ہمارے پرکھوں میں سے کچھ لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی تھی، ان کا آنا جانا بلاد عرب میں رہتا تھا۔ وہ بزرگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے اور حصول اولاد کے لیے دعا کے خواستگار ہوئے۔ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام وہاں کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ حسین، ان کے لیے دعا کیجئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہمارے بزرگوں کے لیے دعا کی اور ان کے ہاں اولاد پیدا ہو گئی۔ ہمارا تعلق دردنہ چاریہ سے ہے۔ ان حسینی برہمنوں نے، دیگر ہندوؤں نے اور بعد ازاں سکھوں کے بانی پیشوا بابا گرو نانک جی نے ہمیشہ حضرت امام حسین اور اہل بیت سے محبت رکھی، ان کے عقیدت مند رہے اور امام حسین علیہ السلام کا سوگ منایا۔ بر صغیر پاک و ہند میں منشی جوالا پرساد اختر کے مطابق ریاست اودھ میں اول حضرت عباس کے نام کا علم اٹھایا گیا، تو اس کو اٹھانے والے راجپوت سردار دھرم سنگھ تھے جو سکھ مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور لکھنؤ کا مشہور روضہ کاظمین بھی ایک ہندو عقیدت مند جگن ناتھ نے تعمیر کروایا۔ ادھر جھانسی کی رانی
مہارانی لکشمی بائی بھی امام حسین علیہ السلام کی شجاعت کی معتقد تھی اور باقاعدگی سے عزاداری کی محافل کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ جھانسی کی رانی لکشمی بائی کو امام حسین علیہ السلام سے غیر معمولی عقیدت تھی۔ پروفیسر رفیع شبنم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جھانسی کی رانی یوم عاشورہ بڑے خلوص و عقیدت کے ساتھ مجلس عزا برپا کرتی تھی۔ مہارانی لکشمی بائی کے قائم کردہ مجلس امام حسین اب تک جھانسی پولیس کرتوالی میں منعقد کی جاتی ہے، جہاں پہلے اس رانی کا قلعہ ہوا کرتا تھا، جس نے امام حسین علیہ السلام سے حق پر ڈٹے رہنے کا سبق حاصل کیا تھا۔ منشی حوالہ پرشاد اختر لکھتے ہیں کہ صوبہ اودھ میں امام حسین علیہ السلام کی فوج کے سپہ سالار اور علم بردار عباس کے نام کا پہلا علم اودھ کی سرزمین سے اٹھا، جس کے اٹھانے کا صحرا مغلیہ فوج کے ایک راجپوت سردار دھرم سنگھ کے سر پر ہے۔ اودھ سلطنت میں لکھنؤ کی عزاداری کو خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ محرم کی مجلسوں اور جلوسوں میں ہندوؤں کی شرکت و عقیدت ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کا ایک ایسا نمونہ ہے جس نے قومی یکجہتی اور ہندو مسلم اتحاد کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ مسز میر حسن علی نے لکھنؤ کی عزاداری کے سلسلے میں اہل ہنود کی حضرت امام حسین علیہ السلام سے غیر معمولی عقیدت و احترام کا ذکر اپنی ایک تحریر میں یوں کیا ہے کہ لکھنؤ کا مشہور روضہ کاظمین ایک ایسے ہی ہندو عقیدت مند جگن ناتھ اگروال نے تعمیر کرایا تھا۔ اسی طرح راجہ جھاؤ لال کا عزا خانہ ہے جو آج بھی لکھنؤ کے ٹھاکر گنج محلے میں واقع ہے، جسے نواب آصف الدولہ کے دور میں راجہ جھاؤ لال نے تعمیر کرایا۔ راجہ بلاس رائے اور راجہ ٹکیل رائے نے بھی عزا خانے تعمیر کرائے اور ان میں علم اور تعزیے رکھے۔ گوالیار کے ہندو مہاراجاؤں کی امام حسین علیہ السلام سے عقیدت خصوصی طور پر قابل ذکر ہے، جو ہر سال ایام عزا کا اہتمام بڑی شان و شوقت سے کرایا کرتے تھے۔ وہیں مدھیہ پردیش کے علاقے گونڈوالا کے ضلع بیتول میں بلگرام میں خصوصاً بھاریا نامی قصبہ میں ہریجن اور دیگر ہندو حضرت امام حسین علیہ السلام سے بے پناہ عقیدت و محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے اہم اور ضروری کاموں میں کامیابی کے لیے حسین بابا کا تعزیہ اٹھانے کی منت مانگتے ہیں۔ عصر حاضر کے نامور صحافی جمنا داس اختر نے ہندوؤں کی عزاداری کے بیان میں حسینی برہمنوں میں عزاداری کی تاریخی روایات کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حسینی برہمنوں میں دت اور مہیال یہ دو ذاتیں ہیں جن سے تعلق رکھنے والے ہندو عقیدت مندوں کا تعلق زیادہ تر صوبہ پنجاب سے ہے اور یہ حسینی برہمن ہیں۔ حسینی برہمنوں کے بزرگ راہب نے نصرت امام حسین علیہ السلام میں اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا تھا۔ راہب کو سلطان کا خطاب بخشا گیا تھا۔ اسی مناسبت سے انہیں حسینی برہمن یا حسینی پنڈت بھی کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے تقدس و احترام کے بڑے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا تعلق مہیالیوں کی دت ذات سے ہے اور ہمیں حسینی برہمن کہا جاتا ہے۔ عاشورہ کے روز ہم لوگ سوگ مناتے ہیں۔ کم از کم میرے خاندان میں اس دن کھانا نہیں کھایا جاتا۔ سری نگر کے امام باڑے میں حضرت امام حسین کا منہ مبارک موجود ہے جو کابل سے لایا گیا ہے اور ایک حسینی برہمن اسے آج سے 100-125 سال پہلے کابل سے کشمیر لایا تھا۔ ہندوستان میں ماہ محرم آتے ہی یہاں کے مختلف شہروں، قصبوں، پہاڑی بستیوں اور دیہاتوں میں عزاداری سید الشہداء کی مجالس اور جلوس عزا میں مشترکہ تہذیب کے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں، جن میں ہندو عقیدت مند مسلمان عقیدت مندوں کے ساتھ شریک عزا ہوتے ہیں۔ کہیں ہندو حضرات عزاداروں کے لیے پانی اور شربت کی سبیلیں لگاتے ہیں تو کہیں عزا خانوں میں جا کر اپنے عقیدتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ عقیدت مند ہندو خواتین اپنے بچوں کو علم اور تازیوں کے نیچے سے نکال کر حسین علیہ السلام کی امان میں دیتی ہیں۔ آندھرا پردیش کے لاجباڑی ذات سے تعلق رکھنے والے اپنے منفرد انداز میں تیلگو زبان میں دردناک لہجے میں پرسوز المیہ کلام پڑھ کر کربلا کے شہیدوں کو اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں۔
اسی طرح راجستھان کے بعض ہندو ذات کے لوگ کربلا کی جنگ کا منظرنامہ پیش کرتے ہیں اور ان کی عورتیں اپنے گاؤں کے باہر ایک جلوس کی شکل میں روتی ہوئی نکلتی ہیں۔ یہ عورتیں اپنی مقامی زبان میں حضرت امام حسین پر ڈھائے گئے مظالم کو کوستی ہیں اور اپنے رنج و غم کا اظہار کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں۔ راجستھان میں ہندوؤں کی عزاداری کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ مہاراجے جو ہندو سوراج کے لقب سے جانے جاتے تھے، شب عاشور سرو پا برہنہ نکلتے تھے اور تعزیہ پر نقدی چڑھایا کرتے تھے۔ پریم چند کا مشہور ڈرامہ کربلا حق و باطل سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح اردو ادب میں ایسے ہندو شاعروں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے جنہوں نے اپنی مارکہ آرا مظلوم تخلیقات میں مارکہ کربلا سے انسانیت کے اعلیٰ کرداروں کی خوشہ چینی نہ کی ہو۔ ایسے قابل ذکر شعراء بیجاپور کے راما راؤ، مکھی داس، منشی چھنو لال دلگیر، راجہ بلوان سنگھ، بابا کرشن مغموم، کنور مہندر سنگھ بیدی، کرشن بہاری، ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ، ماتھر لکھنوی، مہندر سنگھ اشک، بانگیش تیواری، گلزار دہلوی، بھون امروہی، ان سب کا کلام امام حسین سے ان کی غیر معمولی عقیدت کا مظہر ہے۔ پروفیسر ستنام سنگھ خمار امام عالی مقام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لکھا ہے آسماں پہ فسانہ حسین کا، لکھا ہے آسماں پہ فسانہ حسین کا، سب کا حسین سارا زمانہ حسین کا، کوئی امام کوئی پیغمبر کوئی ولی، کتنا ہے سر بلند گھرانہ حسین کا، ہوگی کوئی تو بات کہ صدیوں کے بعد بھی جس دل کو دیکھیے ہے دیوانہ حسین کا، میں حر ہوں چاہیے مجھے تھوڑی سی نقش پا، کوئی مجھے بتا دے ٹھکانہ حسین کا، آزادی خیال کی تحریک ہی تو ہے عاشور کو چراغ بجھانا حسین کا، مظلومیت کے وار سے ظالم نہ بچ سکا، آخر ہدف پہ بیٹھا نشانہ حسین کا، اب بھی زبان خشک ہیں بحر فرات پر، اب بھی زبان خشک ہیں بحر فرات پر، دہرا رہا ہے خود کو زمانہ حسین کا، کب سے چکا رہا ہوں قصیدوں میں اے خمار، کب سے چکا رہا ہوں قصیدوں میں اے خمار، مجھ پر ہے کوئی قرض پرانا حسین کا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔